صلوات اللہم صلی علی ہلو پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی۔ 18 برس میں ہی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ۔ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بھی کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مرہم تیرے زخموں کا بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک فاطمہ زہرا ہے، اقبال سکینہ ہے، پہلو
ہے تربت بھی شکستہ مسمار تیرا روزہ امتی نے کیا جب سے بابا تیرا رہتا ہے تربت پتری تب سے کب گنبد خضرا میں کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے فضا سے یہ فرماتے تھے رو کر شہ مرداں زہرا نہیں گھر میں دنیا سے اٹھی فاطمہ گھر ہو گیا ویران دنیا سے اٹھی فاطمہ گھر ہو گیا ویران دیکھا نہیں جاتا ہے ان اطفال کا رونا منہ اشکوں سے دھونا ماں کے لیے بچے ہر وقت ہے ماں کے لیے بچے میرے ہر وقت ہے فضا میرے ان دکھ زدہ بچوں سے خبردار دیکھ اب تو گھر بار تسکین ہے دینا جو ہو وہ کبھی نالا تسکین ہے دینا جو ہو وہ کبھی نال دو بیٹیاں دو بیٹے گئی چھوڑ کر زہرا کوئی نہیں نے کہا کس طرح پلے مجھ سے کہ چاروں بھی ہے کس طرح پلے مجھ سے کہ چاروں بھی ہے نادان زہرا نہیں گھر ام البنین مادر عباس ذی وقار رحلت پر تیری آل محمد ہے اشک بار مظلومیت پر تیری ہے سب کے جگر فگا سجاد کر رہے ہیں یہی بہن بار بار سجاد کر رہے ہیں یہی بہن بار بار صدمے اٹھا اٹھا کے جہاں سے گزر گئی پیٹو سروں کو مادر عباس مر گئی پیٹو سروں کو مادر عباس مر گئی سر پر علی کے زخم لگا جس کے سامنے ٹکڑے جگر حسن کا ہوا جس کے سامنے شبیر سے مدینہ چھوٹا جس کے سامنے گھر فاطمہ کا لٹ گیا جس کے سامنے گھر فاطمہ کا لوٹا گیا جس کے سامنے روتی رہی جو فاطمہ کے نور عین پر جس نے نثار کر دیے بیٹے حسین جس نے نثار کر دیے بیٹے حسین
جس دم سفر مدینے سے شبیر نے کیا، بی بی نے 4 بیٹوں کو بھی ساتھ کر دیا، عباس نام درار سے پھر رو کے یہ کہا، شبیر کو حصار میں اپنے رکھو صدا، باندھو کمر حفاظت سبت رسول پر، آنے نہ پائے دھوپ کی کندھے بطول، آنے نہ پائے دھوپ بھی جانے بطول، گر کوئی زخم آئے گا جس میں رسول پر، میں منہ دکھا سکوں گی نہ زہرا کو ایک نظر، زینب سے اور حسین سے غافل ہوئے اگر، بخشوں گی میں نہ دودھ یہ سن لو میرے پسر، چھدنے سے پہلے مشق کے شانے کٹائیو، گر مشق چھد گئی تو پلٹ کرنا، گر مشق چھد گئی تو پلٹ کرنا، جب لٹ کے آیا قافلہ شاہ تشنکام، اس وقت یہ بشیر سے کہنے لگے امام، جا کر مدینے میں یہ قبر کر با اہتمام، آئے ہیں قید شام سے چھٹ کر غرام تمام، کرب و بلا میں لٹ گیا سب گھر امام کا، سر کٹ گیا حسین علیہ السلام کا، سر کٹ گیا حسین علیہ السلام کا، فاتحہ صلی اللہ پہنچے نظمیوں ذیشاں کے سامنے جس طرح پائے ہر جام سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے، خالی گڈر اصغر رو کر بہن سے کہتے تھے حضرات یہ روز خاص ہم ذبح ہوں گے، ہم ذبح ہوئے سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہو، اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ہو، ایک دام میں دام نکلتا ہے ابن قریب ہو، زخمی ہو بے گناہ، زخمی ہو بے گناہ، تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسا ہوں، پانی پلا کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا، ساتوں طبق زمین کے ہلے آسمان ہلا، ناگاہی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، وقت نماز وقت نماز
فعلی میں جو کیا وعدہ وفا کرو جھکر حسین اس دام لائی نے دور سے دیکھا یہ ماجرا شمر لئی کو پاس بلا کر یہ تاب کہا صبت رسول خاک پا بے ہوش پڑا کیا دیکھتا ہے وقت میں کیا دیکھتا ہے زخموں سے چور ہیں تن آدھار حسین کا ہاں جلد جائے کاٹ ہاں جلد جائے یہ مزدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی شادی بزانوں رکھ کے چڑھائی جو آس تھی تب نور جج میں دیکھا تو کوئی دوست نے غم گسار ہے خنجر گلے فرمایا شیل کون ہے تو ایسی تمشیار کیوں میرے زخمی سینے پا کر ہوا سوار خنجر میرے گلے بجو رکھتا ہے بار بار سمجھائے کس خطا سمجھائے کس خطا دیتا ہے رنج روئے رسالات بنا کو کیوں ذبح کرنے اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹ لے اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا اے شمر میرا لال اے شمر میرا یہ ظلم مصطفیٰ کے نواسے کے حلق پر خنجر نہ پھیر میں نے بڑے دکھوں سے پالا سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين. الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. پروردگار کی بارگاہ میں ایک اصول ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے. جو اہل بیت کے در پر وفاداری اور قربانیاں دیتا ہے اللہ اس کے نام کو باقی رکھتا ہے بلکہ اسے باب الحوائج بنا دیتا ہے. ہمارے پاس 4 باب الحوائج ہیں جو مشہور ہیں کہ 4 باب الحوائج. معصومین میں سے ایک معصوم کو باب الحوائج کا لقب ملا. اگرچہ ہر معصوم ہمارا باب الحوائج ہے، ہر شہداء کربلا کا ایک ایک فرد باب الحوائج ہے، مگر جو بالسند باب الحوائج ہے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کہ آپ باب الحوائج ہیں. اور اس کے بعد باب الحوائج کا لقب اگر کسی ملا قمر بنی ہاشم کہ باب الحوائج. اور پھر آپ کی مادر گرامی جناب ام البنین کہ جس کی آج وفات کی تاریخ ہے 13 جمادی الثانی. اور چوتھی شخصیت جناب علی اصغر ششماہ، یہ باب الحوائج ہے. یہ 4 باب الحوائج ہمارے پاس معروف شخصیتیں ہیں. ان میں سے آپ دیکھیے کہ جناب ام البنین باب الحوائج اس لیے کہ آپ نے ایسا بیٹا تاریخ کو عطا کیا تھا کہ جس نے اہل بیت کے در سے وفاداری کی. ایک ماں نے ایسی تربیت کی کہ عباس جیسا بیٹا تاریخ کو دیا ہے. اس لیے جناب ام البنین کو باب الحوائج قرار دیا کہ آپ سے توسل اللہ بہت جلدی حاجت پوری کرتا ہے. جناب ام البنین کہ آپ کے لیے ہے نا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر اسے ہدیہ کرے جناب ام البنین کو فجر کی طرح. اس کے بعد 133 مرتبہ 133 ٹائمز یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق عقیق الحسین علیہ السلام، اسے پڑھیں. کہ دیکھیں کہ جو مولا عباس کی دعا ہے یہ دعا اس کے بعد پھر اسے ہدیہ کرے جناب ام البنین کو تو اس کی حاجتیں روا ہوتی ہیں. یہ عمل معجزہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ منسوب ہے جناب ام البنین سے. جناب ام البنین کہ جو وفادار اہل بیت. دیکھیے تاریخ میں اگر اللہ کسے قیمتی بناتا ہے تو وہ محبت اہل بیت کے صدقے میں بناتا ہے کہ محبت اہل بیت اور اہل بیت کے در سے وفاداری اس میں اللہ قیمتی بناتا ہے. کہ کس قدر اہمیت ہے کہ آپ دیکھیں آپ نے ایسے فرزند عطا کیے ہیں اور وہ فرزند
وہ جب ہوتے ہیں کہ جب ماں ویسی ہو. اس لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے بھائی عقیل سے، کہ جو عقیل آپ 10 سال بڑے ہیں مولا سے، اپنے بھائی عقیل سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی زوجہ چاہیے کہ جس سے ایسا بیٹا پیدا ہو. یہ مولا ہمیں سکھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا ہمیشہ احترام رکھو، ان کا خیال رکھو، ان سے مشورہ کرو، ان سے مشورہ کرو. اور مولا نے عقیل کو یہ ذمہ داری سونپی کہ جو خود باب مدینۃ العلم ہے، مگر یہ سکھانے کے لیے ہمیں کہ دیکھو کہ شادی کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ بہت اہمیت والا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ شادی سے پہلے کا، ایک حصہ شادی کے بعد کا. اور انسان کی زندگی کا ایک انتخاب اس کی زندگی کو بدل دیتا. تو یاد رکھو، صحیح انتخاب لینا، صحیح ڈیسیشن لینا جوانوں کے لیے سبق ہے کہ صحیح ڈیسیشن کا لینا، اس لیے کہ تمہاری آئندہ کی مستقبل کی زندگی پر ڈیپینڈ ہے. صحیح انتخاب کرو. مولا سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ شادی کے معاملے میں، ازدواج کے معاملے میں زوجہ کا انتخاب کہ ایسے ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہاری نسل جس سے چلنے والی ہے، تمہاری اولاد. ایک مرتبہ جب جنگ صفین میں مولا نے محمد حنفیہ سے کہا کہ آگے بڑھو، حملہ کرو. محمد حنفیہ بھی اب جانتے ہیں کہ مولا کے بیٹوں میں سے شجاع بیٹوں میں شمار ہوتے تھے. مدینے میں اگر کوئی کسی سے ڈرتا تھا تو محمد حنفیہ سے، مگر اس کے باوجود محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے ایک ساتھ 4000 تیروں کی بارش. محمد حنفیہ جاتے ہیں میدان میں اور پھر گھوڑا پلٹا کر واپس آتے ہیں. جب تیروں کی بارش آ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ کالے بادل آ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ جیسے محمد حنفیہ واپس آئے، دیکھا کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین دونوں اس کالے بادلوں کو چیرتے ہوئے، اور ان کے ساتھ ساتھ قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام. یا زہرا یا زہرا اللہم صلی علی محمد. کہ ایک مرتبہ امام نے محمد حنفیہ کے کھاندے پر ہاتھ مار کر کہا کہ یہ رسول اللہ کے فرزند ہیں، کہ دیکھو یہ رسول اللہ کے کہ یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اور محمد نے کہا کہ تم میرے بیٹے ہو. اس لیے یعنی کہ بتایا کہ دیکھو جو شجاعت رسول اللہ میں، وہی شجاعت وراثت میں پائی ہے امام حسن امام حسین السلام نے. اور پھر قمر بنی ہاشم نے بتایا ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. جانے کا نام دیکھیں کہ کس قدر اہمیت ہے کہ ایک ماں کا انتخاب کہ جو ایسے اولاد عطا کرے، ایسی اولاد عطا کرے کہ جو وفادار ہو. اور تاریخ میں آپ کہیں نہیں ملے گا کہ قمر بنی ہاشم نے امام کو کوئی مشورہ دیا ہو، امام کو کچھ کہیں روکا ہو. دوسرے بھائیوں نے امام کو روکا ہے، مدینے سے جانے سے روکا ہے، مدینے سے نہ جائیے، یہ انتخاب نہ کیجیے، یہاں نہ جائیے، ان پر بھروسہ نہ کیجیے. سب بھائیوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی کہ ہر انسان جو جانتا ہے وہ اپنے اعتبار سے بیان کرتا ہے، ہر بھائی نے. مگر کہیں نہیں ملے گا تاریخ میں کہ مولا عباس نے کبھی امام سے کچھ کہا ہو. حالانکہ مولا عباس کے علم کے بارے میں ہمارے پاس جو روایات ہیں، فقیہ اگر کربلا میں کسی کو کہا گیا ہے تو ایک ہے حبیب ابن مظاہر، جسے رجل فقیہ امام نے لکھا، رجل خود امام نے لکھا فقیہ یا حبیب ابن مظاہر ہے،
یا دوسرے قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس علیہ السلام؟ فقیہ کہا، فقیہ۔ کسی نے ایک عالم دین سے سوال کیا کہ اب ہمارے پاس کچھ لوگوں میں ہمیشہ مقایسہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، مقایسہ کرتے ہیں، مقایسہ۔ کسی نے سوال کیا کہ جناب سلمان فارسی کا علم زیادہ ہے یا مولا عباس کا؟ اب آپ دیکھیے لوگوں کو بھی عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں۔ سوال دیکھو ایسے کرو کہ اس میں تمہارے علم میں، معرفت میں اضافہ ہو، تمہاری عبادتوں میں اضافہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ دیکھو اہل بیت کے فضائل ہمیں خدا سے نزدیک کرنا چاہیے۔ اہل بیت کے فضائل اور اہل بیت کی مناقب، اہل بیت کی مجالس ہمیں خدا سے نزدیک کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ وسیلہ ہے، وسیلہ ہے۔ سوال کرو، ایسے کرو کہ جو تمہارے نالج میں، معرفت میں، عبادت میں اضافہ ہو۔ سوال کیا جناب سلمان فارسی کا علم زیادہ ہے مولا عباس کا؟ اس عالم دین نے بھی اپنی طور پر اس نے توازن کیا، دیکھا کہ سلمان فارسی وہ کہ جس کا 10 درجے کا ایمان، سلمان فارسی وہ کہ جو معراج پر جو اللہ نے علی کے فضائل بیان کیے تھے، رسول اللہ نے سوائے سلمان کے کسی کو نہیں بتائے، ایسے ایسے فضائل، اور سلمان کو منع کیا کہ کسی کو نہ بتانا۔ سلمان علی کے مناقب اور فضائل کا خزانہ، سلمان کا سینہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ سلمان فارسی، اگرچہ مولا عباس اپنی جگہ پر باب الحوائج ہے، مگر سلمان فارسی کا علم اپنے مقام پر ہے۔ یہ کہہ کر سو گئے تو خواب میں سلمان فارسی کو دیکھا، سلمان فارسی کو دیکھا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو، میرا مقایسہ مولا عباس سے کر رہے ہو؟ ارے میں مولا عباس کا خادم ہوں، میں مولا عباس کا غلام ہوں، خادم، مولا عباس کا علم کا مرتبہ۔ اس لیے کہ دیکھیں اللہ کے نزدیک ہر انسان کے اس کی معرفت، اس کے علم کے مرتبے سے درجے ہوتے ہیں، درجے ہیں اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس جو درجے ہیں اس کی علم، معرفت، تقوی، پرہیزگاری، یہ اللہ کے پاس۔ اس لیے کہ ہمیں جو معیارات ملتے ہیں قرآن مجید سے ملتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب یہ معیار بتا رہی ہے کہ دیکھو ہمارے پاس کرائٹیریا یہ ہے، کرائٹیریا ہمارے پاس یہ ہے۔ اور سلمان فارسی بتا رہے ہیں کہ میں مولا عباس کے برابر نہیں ہوں، میرا مقایسہ عباس سے نہ کرو، میں ان کے خدموں کا غلام۔ دیکھیں یہ ہے مقام۔ جب مولا عباس کی ولادت ہوئی، جناب ام البنین نے مولا عباس کو مولا کے حوالے کیا، تو مولا نے جب پہلی مرتبہ عباس کو گود میں لیا، تاریخ میں ہے پہلی مرتبہ جب گود میں عباس کو اس طرح اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد عباس کے بازوؤں کا بوسہ دینا شروع کیا۔ آپ دیکھیں جب بھی کوئی انسان کسی بچے کو پیار کرتا ہے تو اس کی پیشانی کا بوسہ دیتا ہے، مگر مولا نے مولا عباس کے بازوؤں کا بوسہ دینا شروع کیا، بازو، آنکھوں کو لگایا، بوسہ دیا اور رونے لگے۔ ام البنین نے کہا کہ مولا کیا کوئی بیٹے کی ولادت میں روتا ہے، گریہ کرتا ہے؟ تو مولا امیر المومنین نے کہا ام البنین یہ وہ ہاتھ ہے کہ میرے حسین کے رونے والوں کو بخشائیں گے۔ شہزادی نے کہا نا عباس میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا، اور شہزادی روز قیامت میں کیا لے کر آئیں گے؟ کفانی الیوم الیدان المقطوعتان من ابنی العباس۔ شہزادی نے کہا میرا بیٹا عباس روز قیامت میرے حسین پر رونے والوں کے لیے عباس یہ 2 کٹے ہوئے بازو کافی ہے۔ شہزادی نے کہہ دیا، مرضی خدا نے کہہ دیا، راضیہ و مرضیہ نے کہہ دیا، کفانی میرے لیے بس کافی ہے،
کافی ہے، نہ مجھے علی اصغر کا گلا چاہیے، نہ قاسم کا پامال لاشا چاہیے، نہ حسین کی کٹی ہوئی انگلیاں چاہیے، نہ حسین کا کٹا ہوا ہاتھ چاہیے کہ جو ایک کمر بند کے لیے کاٹ دیا گیا۔ مجھے سکینہ کے کانوں کے بوند بھی نہیں چاہیے۔ جو حرملہ نے، جو ایک مرتبہ کہ ظالم نے شمر نے اس طرح سکینہ کے کانوں سے بالیوں کو اتارا ہے کہ کانوں سے خون جاری ہوا ہے۔ شہزادی نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس عباس کے کٹے ہوئے بازو چاہیے میرے حسین کے رونے والوں کے لیے۔ عزیزان گرامی، خدا آپ کہ اس گریے کو قبول فرمائیں۔ ام البنین وہ بیوی ہے کہ ایک مرتبہ جب قافلہ مدینے واپس پہنچا ہے نا، اور بشیر سے کہا تھا سید سجاد نے، بشیر جاؤ اور جا کر ہمارے آنے کی خبر کر دو، اور بشیر آئے اور آنے کے بعد مدینے میں کہا مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، حسین مارے گئے ہیں، حسین کا سر نیزے پہ بلند ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد میں بشیر کہہ رہے تھے، ام البنین قریب آئی اور ام البنین نے کہا بشیر بتاؤ میرا بیٹا کیسے مارا گیا ہے؟ بشیر نے کہا ام البنین تیرا بیٹا عباس، اس کے بازو قلم ہوئے ہیں اور وہ مارا گیا۔ ام البنین نے کہا رک جاؤ، میں نے اپنے بیٹے عباس کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے اپنے بیٹے حسین کے بارے میں پوچھا۔ ارے میرے بیٹے سارے قربان حسین پر، حسین کے بچوں پر میرے اولاد قربان، بتاؤ میرا حسین کیسے مارا گیا؟ بشیر نے مصائب پڑھے ہیں، ام البنین نے گریہ کیا، رویا ہے، کہا بشیر ذرا یہ تو بتاؤ جب حسین مارا گیا کیا میرا عباس زندہ تھا؟ کیا میرے عباس کے بازو سلامت تھے؟ اگر ایسا ہے تو میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی۔ بشیر نے کہا نہیں، پہلے عباس مارا گیا، عباس کے بازو قلم ہوئے، عباس کے سر پر گرد لگا، ارے حسین اکیلا ہو گیا۔ ام البنین حسین کو گھیر کر مارا گیا، حسین کا سر قلم۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ پروردگار ہم سے ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار بانی مجلس سے اس مجلس کو قبول فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، بانی مجلس کے رزق میں توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان و مال عزت و عبر دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما۔ جنت البقیع کہ جس میں ام البنین کی بھی قبر ہے، پروردگارہ ہماری ان گنہگار آنکھوں کو جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، شہزادی کا روضہ بنتا ہوا دیکھنا نصیب فرما، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے لیے سال فرما دیں۔ میر حسن علی رضوی، حشمت النساء بیگم، محمد شاکر علی، رقیہ بیگم، سید رضا احمد موسوی، بہار النساء بیگم، میر عنایت علی، زینب النساء بیگم، سید مصطفیٰ علی موسوی، جملہ مرحومین مومنین مومنات کے ارواح کے لیے سال فرما دیں۔ بسم اللہ۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين.